حدیث مسلم شریف سے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا، نہ ہی مسجد اقصیٰ میں جانا چاہتا تھا، بندہ تھا، بندے ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے جب نکلا تو اللہ نے ایک فرشتے کو شکل انسانی میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ رب انٹرویو کا محتاج نہیں، اسے پتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن فرشتہ بھیج کر انٹرویو کروایا تاکہ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیان کرے تو چلتے چلتے مرید کے تک بات پہنچ جائے۔ فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا ہے، بندہ گھر سے نکلا ہے اور جا بندے کی طرف ہی رہا۔ فرشتے نے پوچھ لیا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے کہ ہر وقت اس پہ مولا کی رحمت برستی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اگلا سوال کر دیا، هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی درہم دینار کا چکر ہے، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی مادی رشتہ ہے، کیوں تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، ملتا میں اسی سے ہوں، محبوب میرا یہی ہے، لیکن میں اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں ملتا، میں اس سے مولا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ احببتہ، پیار میرا اسی سے ہے، نیت سے اسی کی طرف جا رہا ہوں، بندے کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں اس لیے اس سے ملتا ہوں کہ اس کی باتوں سے میرے دل کا میل اترتا ہے، اس کی نگاہ کے جلووں سے میرے دل میں چاندنی ہوتی ہے، میں جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہوں، مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے۔ احببتہ فی اللہ، یہ ہے ساری سنیت اور یہ ہے ساری بریلویت۔ احببتہ، پیار میرا اس سے ہے، مگر اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے پیار ہے، اس سے مگر ہے مولا کے لیے کہ یہ مجھے رب کا رستہ بتانے والا، یہ پیو مرشد کا تعارف کہ میں اس سے پیسے کے چکر میں نہیں مل رہا، احببتہ فی اللہ ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف وہ مجھے متوجہ کرتا ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں۔ اب جس وقت دونوں سوالوں کا جواب آ گیا، فرشتے نے اپنا تعارف کروایا، کہتا ہے تم مجھے انسان سمجھ رہے ہو، انی رسول اللہ الیک، میں رب کا فرشتہ ہوں اور آج رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ اس سادے مرید کی خوشی کی حد نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، مجھے محلے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب عرش معلیٰ سے سلام آیا ہے، کیا مقام ہے میرے پیر کا کہ جدھر چلے تو گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ تو اب اس نے خوشی سے پوچھا بتا رب نے کیا کہہ کے بھیجا، پیغام کیا لائے ہو؟ رب نے جو تجھے میری طرف بھیجا تو کیا پیغام لائے ہو؟ اب پیغام سننا، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اور یہ ہے محبت ولی کا مقام۔ فرشتہ کہتا ہے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے احببتہ کا کما تحبہ فیا، تو نے اس ولی کو محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو نے میری وجہ سے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اس سے تو نے میری وجہ سے پیار کیا تو پھر میں نے تجھ سے پیار کر لیا۔ باغی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان محب خدا بن جائے یہ بڑی شان ہے، یہاں تو محبوبیت کی ڈگری مل رہی ہے۔ احببتہ کا میں نے تجھے محبوب بنا لیا، کیوں تو نے میرے ولی کو محبوب بنایا، میں نے تجھے محبوب بنا لیا۔ تو محبت ولی کا اتنا بڑا کردار ہے، صدیوں کا کام سالوں میں ہو سکتا، سالوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا، انسان کو کتنی خاک چھاننی پڑے پھر جا کے محب خدا بنتا ہے، اور ولی کامل کا محب بننے پر رب نے اپنا محبوب بنا لیا۔ احببتہ کا تو میرا محبوب ہے، میں نے تجھ سے پیار کیا کیونکہ تو نے ولی سے پیار کیا۔ کہاں گئی نجدی سوچ جو ولی کو من دون اللہ کہہ کر محبت ولی کے سامنے توحید کو آڑ بنایا اور محبت ولی سے روکے اور کہے ماذا یبقى للہ تعالی، ولیوں کے پاس لوگ چلے گئے تو رب کے لیے کون بچے گا؟ اگر ان کی سوچ سچی ہوتی تو پھر اللہ کو فرشتہ دوسرے مقصد کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا کہ بندہ میرا بڑا اچھا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، مگر آج لٹنے جا رہا، آج کسی ولی کی طرف چل پڑا ہے، چل فرشتے اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے، اس سے پوچھ، اگر وہ کہے کہ میں ولی کی طرف جا رہا ہوں تو اس کو کہے کہ تو واپس گھر بیٹھ ورنہ رب ناراض ہو جائے گا۔
یہ کہلوانا چاہیے تھا پھر اللہ کو فرشتہ بھیج کر یہ پیغام دینا چاہیے تھا، جبکہ رب نے کیا پیغام بھیجا؟ اللہ کو ولی کی طرف جانا اس کا اتنا پسند آیا، رب نے واپس نہیں لوٹایا، بلکہ رب نے انعام کا اعلان کیا کہ تو صحیح کرتا ہے جو ولی کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ کعبے کا مسافر نہیں تھا، مسجد اقصی کا مسافر نہیں تھا، بندہ تھا، بندے ہی کی طرف جا رہا تھا، چونکہ بندے سے پیار مولا کی وجہ سے تھا، تو خالق کائنات نے فرشتے کو کہا اسے کہے کہ تیرا سفر کامیاب ہو گیا، اس واسطے کہ رب نے تجھے محبت ولی کے انعام میں اپنا محبوب بنا دیا ہے۔